بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل رمضان، حدیث نمبر 2، ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آؤں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں اور پہلی امت کے روزے دار کو مرحمت نہیں ہوئیں۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول حصول، یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک ایک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ شرح حدیث کے اس الفاظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو معطلی کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پر سور ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھائیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کے ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیات، مچھلیوں کے استغفار کر نیکی ہے، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ معتبر روایات میں یہ ہے مضمون وار دوہا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔